أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وبارك وسلم عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما اللهم من أراد بنا وبديننا وبالمسلمين سوءا فأشغلهم في أنفسهم ورد كيدهم في نحورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير مختصر حمد و ثنا و صلاۃ کے بعد اللہ کریم اللہ مہربان کی یہ مہربانی ہے کہ رب جلیل نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے منتخب کیا اور روئے زمین پر بے شمار اقوام آئے لمبے لمبے عمر پا کے انہوں نے اللہ کی بندگی اور ریاضت تقوی کی زندگی بسر کر کے چلے گئے مگر امت اسلامیہ کو یہ خاص امتیازی اعزاز ہیں اور ان کی بندگی انتہائی مختصر عبادات بہت ہی کم مگر اجر ثواب بہت زیادہ تو یہ اجر ثواب جو اللہ نے ہمیں عنایت کی ہے بلوغت سے لے کر بڑھاپے تک اور سال بھر کی عبادات خاص کر رمضان المبارک کے جو خاص نعمتیں ہیں برکتیں ہیں ہم نے سمیٹ لیے ہیں یہ عظیم نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عنایت کی اس پر سال بھر شکر ادا کیا جائے کم ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ غم اور فکر ہونی چاہیے کہ کہیں ہماری عبادت ضائع نہ ہو اتنے محنت کے بعد ہم نے حاصل کی جس غرض و غایت کے لیے ہم نے یہ ورکشاپ طے کی اس ماہ مبارک میں تقوی کی ٹریننگ حاصل کی پھر رمضان جانے کے ساتھ ساتھ تقوی اور پرہیزگاری بھی ختم ہو جائیں تو پھر رمضان کے آنے کی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوں گے. اسی لیے
انسانوں کی عبادات کی مقبولیت کی نشانی یہ ہے کہ نیکی کے کام کرنے کے بعد اس نیکی کی حفاظت کے غم فکر کیا جائے، اور نیکی کی عادت ڈالنے کے بعد اس نیکی پر پابندی کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کان احدہ دیمہ۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ ای الاعمال افضل، قال افضل الاعمال ادومها وان قل۔ سب سے افضل عمل وہ ہے جو پابندی سے اس پر عمل پیرا ہو۔ ہمارے ہاں ایک ضرب المثل ہے، قطرہ قطرہ دریا شور۔ آدمی تھوڑا تھوڑا عمل کرتا رہے، پابندی سے کرتے رہے، تو وہ عمل بعد میں بہت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گناہ بھی تھوڑے تھوڑے کرتے رہے، وہ گناہ پھر پہاڑ بن جاتا ہے، والعیاذ باللہ۔ یہ پہاڑ جو ذرات پر مشتمل ہیں، اور اس پر آج کے دور میں ایک ایٹم بم پھینک دیا جائے تو ایک ہی لمحہ میں یہ ذرات میں تحلیل ہو جائیں۔ گناہوں کے جو پہاڑ ہیں اس پر ہم نے توبہ استغفار کے ذریعے، قیام اللیل کے ذریعے، روزے کے ذریعے ان سب کو پاک اور صاف کر دیا۔ اب ہم جو اسلامی رنگ میں رنگ گئے ہیں، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، جو رنگ اور اثر رمضان نے ہم پر چھوڑی ہے، اس کو قائم دائم رہنا چاہیے، تب اس رمضان کے فائدے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے خصوصی طور پر ہدایت جاری کی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ جن لوگوں نے توحید کا اقرار کر لیا، پھر اس اخلاص عمل اور توحید پر قائم دائم رہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو بندہ تقوی و پرہیزگاری، اللہ کی خشیت و خوف الہی سے سرشار ہو جائے، دین پر قائم دائم رہے، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت سے دور رہیں، تو پھر فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جب دنیا سے مر جائے گا تو وہ آخرت کا جو مراحل ہے اس کا کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ پیچھے جو چھوڑے ہوئے مسائل ہیں اس کا انہیں غم ہوں گے۔ ان کے بارے میں اللہ خوشخبری دیں گے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہے جنتی جو نیکیوں پر پابندی کرتے ہیں، استقامت فی الدین، صبر علی الطاعہ، اللہ کی عبادت بندگی میں صبر، دین پر استقامت کرتے ہیں، تو ان کے لیے فرمایا اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، وہ جنت میں رہیں گے، اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون۔ جو دنیا میں انہوں نے نیک اعمال کیے، اس نیک اعمال کی حفاظت کی، اس نیک اعمال کی وجہ سے وہ ہمیش ہمیش جنت میں رہیں گے۔ سیدنا سفیان بن عبداللہ صحابی جلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، اللہ کے نبی مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے، نصیحت فرمائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم۔ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لیا، اللہ پر یقین کر لیا، اللہ کو مان لیا، اللہ پر بھروسہ کر لیا، اللہ کی طاقت قوت کو پر یقین کر لی، وہی میرا مالک، وہی میرا کارساز ہے، اس پر قائم دائم رہو،
یہی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے۔ بات یہ ہے جب بندے کے دل میں خشیت الہی بھرپور ہو، اس کو پتہ ہے کائنات کے ہر چیز اللہ کے منشا اور مرضی کے بغیر نہیں ہوں گے، اس نے دوستی اللہ سے کری ہے، تو اس دوستی میں اس کو یقین ہے میرا رب مجھے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اگرچہ وقتی دنیا میں تکلیف ہی صحیح، پریشانی صحیح، بیماری صحیح، لیکن وہ ہر حال میں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے ہر فیصلے کو سر تسلیم خم کرتا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ ہے وہ لوگ جن پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور اللہ کی طرف سے اجر ثواب کے سلسلے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں صابرین اور شاکرین میں سے فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے مخصوص نبی، یوں تو سارے نبی اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ کی بندگی کرنے میں جو مثالی کردار ادا کی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس طرح آپ سے بڑھ کر اللہ کی بندگی کسی بندے نے کی ہی نہیں ہوئی، تو اللہ اپنے بندے نبی سے فرما رہا ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معک، میرے محبوب آپ دین پر ڈٹ جائیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کر چکے ہیں ان کو بھی قائم دائم رکھیں۔ ولا تطغوا، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی بغاوت یہ نہ کیجیے۔ انہ بما تعملون بصیر، اللہ ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں، اللہ سے ڈرو وہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے ہمہ وقت ڈرتے رہو۔ بات یہ ہے تقوی کی نشانی کیا ہے؟ اگر میرے آپ کے اندر تقوی آ گئی ہے، اللہ ہمیں سچا مسلمان، نمبر 1 مسلمان بنا دے۔ متقی، پرہیزگار لوگوں کے درجات ہیں، اعلیٰ درجے کے متقی وہ ہیں کہ رمضان میں بھی نیکی کرتے رہیں، رمضان کے بعد نیکی پر نیکی کرتے چلے گئے، برائی سے بالکل دور۔ یہ ہیں اعلیٰ درجے کے اللہ کے محبوب بندے، جو گناہوں سے ہٹ کر نیکی پر نیکی کرتا چلا جا رہا ہے، یہ اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ دوسرے درجے پر وہ مسلمان ہیں ان یتبع الحسنۃ بالسیئہ، نیکی کر لیتا ہے، نیکی کے بعد برائی بھی کر لیتا ہے، تو یہ معاملہ اس کا برابر سرابر ہو گیا، نیکی اور پھر برائی، پھر نیکی پھر برائی، یہ برابر سرابر، اس کی فضیلت نہیں، یہ خطرے سے خالی نہیں، کہیں برائی کی حالت میں موت آ جائے، ممکن ہے نیکی کی حالت میں آ جائے، اللہ کا رحم کرے اس پر۔ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، موت اور حیات کا کوئی پتہ نہیں انسان کے لیے۔ تو جو بندہ نیکی کے بعد برائی کر لیتا ہے یہ 2 نمبر کے مسلمان ہیں، یہ دوسرے نمبر کے ہیں۔ اور پرلے درجے کے مسلمان، کمزور گناہگار، وہ کیا ہے؟ ان یتبع السیئۃ بالسیئہ، نیکی کے بعد برائی کے بعد برائی، پھر برائی کے بعد برائی، برائی پر برائی کرتا چلا جا رہا ہے، برائیوں پر ڈھیر لگا دیا ہے، اور اتنے برائی حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے دل پر سیاہ کالک پھر جاتا ہے، پھر اس کو نیکی اور برائی میں تمیز بھی نہیں کر پاتا ہے، پھر برائی کرتے ہوئے اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا ہے، شرم حیا بھی نہیں اس کے پاس، کیوں؟ اس کے دل کالے ہو چکے ہیں۔ یہ سب سے بدترین انسان ہے۔ شیطان کو وقتی طور پر بند کر دیا گیا تھا، اور اب اس کا ہمارا درمیان مقابلہ جاری و ساری ہے۔
ہمیں اپنے آپ کو شیطان سے نہیں بچا سکتے. ان الانسان خلق ضعیفا، انسان بہت کمزور ہے. ابو البشر آدم سے غلطی ہو گئی اور یہ غلطی اولاد آدم سے بھی ہو گئی والعیاذ باللہ، سوائے انبیاء کرام کو اللہ نے محفوظ فرمایا. تو ہمارا مقابلہ خطرناک دشمن سے ہے، وہ شیطان لعین ابلیس. ہوا یراکم وقبیلہ، وہ اس کے لشکر ڈائریکٹ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم پر حملہ کرتے ہیں یہ شیطان اور اس کے کارندے، اور ہمیں اسے نظر نہیں آتا. ہم اس سے مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، نہ ڈنڈے سے نہ زبان سے. اس کا مقابلہ ذکر الہی سے، اللہ کی مدد سے ہے. ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم عاجز ہیں، بے بس ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے جب تک اللہ ہمیں توفیق نہ دے، نہ شیطانی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے جب تک اللہ ہمیں نہیں بچائے. اسی لیے ہر نماز میں، فرض ہو یا نفل، سری ہو یا جہری ہو، جماعت میں ہو یا انفرادی نماز ہو، ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور تیری ہی بندگی کرتے ہیں، ہم میں طاقت نہیں، اللہ تو ہی ہماری مدد فرما. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہمیں سیدھے راہ پر قائم دائم رکھ، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، جوان ہو یا بوڑھے ہوں، زندگی کے تمام مراحل میں اللہ ہمیں سیدھے راہ پر قائم دائم رکھ. اسی لیے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہمہ وقت اللہ کو یاد کریں، اور یاد کرنے کا بھی طریقہ اللہ نے ہی بتا دیا ہے. وہ نمازوں کے اوقات ہیں، وہ زندگی کے تمام مراحل ہیں جہاں ہر مقام پر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں. جب صبح اٹھتے ہیں تو پھر ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. اللہ کے نام پر ہم اٹھتے ہیں، اللہ کے پناہ مانگتے ہوئے ہم شیطان کی شر کی سے پناہ مانگتے وضو کے لیے واش روم جاتے ہیں، اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے ہم باہر آتے ہیں اور اللہ کے نام پر وضو کرتے ہیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ پر توکل کرتے ہوئے مسجد جاتے ہیں. مسجد میں جاتے ہیں اللہ کے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اللہ تو رحمت کے دروازے کھول دیں. اس نبی پر درود، صلاۃ اور برکات اور رحمات نازل کرنے کی عوض میں، وسیلے سے جو تیرے محبوب نبی ہے اس پر اللہ تو رحمتیں نازل فرما. اس عوض میں اللہ ہم پر بھی رحمت کے دروازے کھول دیں. تو یہ طریقے ہیں نیکیوں کو کرنے کے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. مختلف اوقاتوں میں 5 وقت نماز مقرر کر دیا ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز قائم کرو، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، شیطان کا داؤ نہیں چلتا ہے. کیوں؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کا ذکر بہت ہی بڑا ہے، اللہ کا ذکر بہت ہی بڑا ہے. شیطان ہمارے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں جو ہم بالکل غافل ہوتے ہیں. رات جب سو رہا ہوتا ہے کہتے ہیں علیک لیل طویل، اس کو تھپکی دے دے کے اس کو سلا دیتا ہے. اٹھنا نہیں، ابھی رات بہت لمبی ہے. جب نماز کا ٹائم چلا جاتا ہے، بال فی اذنہ، شیطان اس کے
کان میں پیشاب کر دیتا ہے، اور سورج نکلنے کے بعد جب اٹھتا ہے تو اس کے جسم انتہائی نڈال اور سست ہو کے اٹھتا ہے۔ اگر یہ جلدی اٹھتا ہے تو شیطان رات کو اس نے جو داؤ چلائے ہیں، شیطان سوتے ہی کوشش کرتا ہے اس پر 3 گرے لگا دیتا ہے انسان پر۔ آج کل یہ گرہ بہت ہی مضبوط لگی ہوئی ہے نوجوانوں پر۔ کیوں؟ رات کو سوتے نہیں اور دن کو سکون ان کو ملتی نہیں، رات دیر سے سوتے ہیں تو پھر غفلت پر غفلت، جس کی نماز چلی جائے، جس کا جمعہ چلا جائے وہ غافلین میں سے ہیں۔ جس کو عشاء کی نماز مل جائے، فجر کی نماز مل جائے تو وہ غافلین سے بری ہے۔ شیطان تو چاہتا ہے یہ صبح فجر میں سوتا ہی رہے، 3 گرہ لگا دیتا ہے۔ جب اٹھتا ہے تو 1 گرہ کھلتا ہے، جب وضو کرتا ہے شیطان کا دوسرا گرہ بھی کھل جاتا ہے، جب نماز پڑھتا ہے تو شیطان سے وہ آزاد ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انہو فی ذمۃ اللہ، اب یہ اللہ کے ذمے ہیں، اللہ کی حفاظت میں ہیں، شیطان کا داؤ اس پر نہیں چل سکتی۔ تو میرے بھائیوں، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، اور خاص کر فجر کی نماز۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کا ٹائم کا جو تلاوت ہے، نماز ہے، قرات ہے، فرشتے آسمانوں سے سننے کے لیے اترتے ہیں، اور یہ خاص بابرکت ساعات ہیں۔ پورے دن اور رات میں سب سے قیمتی ساعات فجر کے ٹائم، یہ آخری رات کا حصہ ہے جس میں اللہ رب العالمین ہر روز آدھی رات کے بعد رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے حل من مستغفر حل من مسترزق، ہے کوئی معافی مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں، کوئی روزی مانگنے والا ہے میں کہ اس کو روزی دوں، کوئی پریشان حال ہے میں اس کی پریشانی دور کر دوں۔ بات یہ ہے جو لذت اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ کی دوستی میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کو راحت سکون اللہ کے ذکر سے ہے، قرآن کی تلاوت سے ہے۔ جب یہ مل جائے دنیا کی ساری مصیبتیں صفر ہے، صفر اس کے سامنے۔ کیوں دنیا صفر ہے؟ کیوں؟ اس لیے لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى منها شربۃ ماء، کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلا دیتا۔ اس کا معنی مچھر اتنا خطرناک اسلحہ ہے جو اللہ کے باغیوں کو ختم کرنے کے لیے کام آتا ہے، اس مچھر کے برابر بھی نہیں دنیا کی قیمت۔ اللہ ہمیں اس دنیا کے بارے میں جو ہدایت اللہ نے دی، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ نے دنیا میں جو تم کو صحت دی ہے اور دولت دی ہے، نعمت دی ہے، فراوانی دی ہے، اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو۔ جوانی میں اٹھو، عبادت کرو، دولت کے زمانے میں خرچ کرو، بینک بیلنس تیار کرو، قیامت کی تیاری کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا کو یکسر چھوڑ کر صرف آخرت کے لیے رہبانیت بھی اختیار نہیں کرو، بلکہ دنیا کے ذریعے، دنیا کی نعمتوں کے ذریعے، اپنی صحت کے ذریعے، اس زندگی کے ذریعے قیامت کی تیاری کرو۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بندہ 5 وقت نماز کے لیے آتا ہے، مسجد کو آباد کرتا ہے، اس کے لیے جو وضو کے فائدے ہیں، چلنے کے فائدے ہیں، وہ سب ایک طرف قرآن یہ گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھ کے سنا دیا، جس کو بھی مسجد میں جاتے ہوئے دیکھ لو تو گواہی دے دو کہ یہ مومن ہے۔ کیوں؟ اللہ کا یہ ارشاد ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر،
جس کو اللہ پر یقین ہے، قیامت پر یقین ہے، تو وہ لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں۔ صرف رمضان کے نمازی، تراویحوں کے نمازی یہ کافی نہیں، سال بھر ہمیں مسجد میں آنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں گھر میں نماز پڑھنا، غاروں میں چھپ کر پڑھنا، جنگلوں میں جا کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ دین سے انحراف ہوں گے، بدعت ہوں گے، گمراہی ہوں گے۔ اللہ کے نبی نبوت سے پہلے غار حرا میں جایا کرتے تھے، پھر نبوت کے سلسلے شروع ہونے کے بعد پھر آپ کبھی بھی غار حرا میں نہیں گئے۔ ہاں، جان بچانے کے لیے غار ثور میں تو آپ ضرور گئے ہیں۔ قم فانذر وربک فکبر، اٹھو رب کی بندگی کرو، لوگوں کو ڈراؤ جہنم سے، اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی طرف دعوت دے دو۔ یہ مختصر زندگی ہے، اس مختصر زندگی میں آخرت کی تیاری کرو۔ جہاں ہمیں رمضان میں بہت سارے نیکیوں کے مواقع ہیں، رمضان کے بعد بھی بہت سارے نیکیوں کے راستے ہیں۔ آپ ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، اور ہر مہینے میں 3 دن کے روزہ، ایام 20، 13، 14، 15 تاریخ، یہ آپ روزہ رکھتے تھے۔ چاند اپنے عروج پر ہوتی، اس میں کیا حکمت ہے اللہ عالم، صحت کے لحاظ سے بھی بہت سارے مفید ہیں۔ انسان کے جسم کے خون بھی عروج پر ہوتا ہے چاند کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ۔ اس کو بھوکا پیاسا رکھنا زیادہ مفید ہوتا ہے، زیادہ کھانے سے ہی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ بھوک کے ذریعے جراثیم کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث اگرچہ اس پر اعتراض ضرور ہے، صوموا تصحوا، روزہ رکھو اور صحت بناؤ۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی، میرے لیے یہ مہینے کے 3 دن بہت کم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 3 دن نہیں ہے بلکہ 30 دن ہوں گے اللہ کے ہاں۔ جس نے ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھ لیے، ایک روزہ 10 دن کے برابر ہیں، اور یہ 30 دن ہوں گے۔ ہر مہینے میں 3 دن جو ہیں 30 دن کے برابر سال بھر کے روزے کے برابر ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق۔ کہا مجھے اور روزہ رکھنا ہے، کہا پیر اور جمعرات کو رکھو، کہا یہ بھی بہت کم ہے، مجھے اس سے بھی زیادہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام صیام داؤد کان یصوم یوما ویفطر یوما، افضل ترین روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ ایک دن وہ روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ شریعت نے اس پر بھی پابندی لگائی، جہاں آپ کو فجر کے بعد نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، عصر کے بعد کوئی نفلی عبادت نہیں، وہاں پر روزانہ روزہ رکھنے کی پابندی ہے۔ کانا ینہانا عن الوصال، پے در پہ روزہ رکھنے کی پابندی ہے۔ تو عبادات ہم اپنی مرضی سے نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ عبادات کے راستے کھلے ہیں، نمازوں کے راستے کھلے ہیں۔ ان نمازوں کے ذریعے ہم اپنے تقوی اور پرہیزگاری کو قائم دائم رکھ سکتے ہیں، اور اللہ نے بہت بڑی بشارت دی ہے کہ آپ اگر متقی پرہیزگار ہمہ وقت ہیں تو پھر آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، ہاں جو بندہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اس سے اللہ نکال دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اسے رزق ملنے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ لوگ اوپر سے بارشیں رحمتیں نازل ہونے کے منتظر رہ رہے تھے، اب کیا ہو رہا ہے؟ نیچے سے خزانے ابھر رہے ہیں، سمندر سے خزانے نکل رہے ہیں۔ یہ بھی خزانے کہاں سے آ رہے؟ یہ اللہ کی طرف سے۔ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں تو پھر ہمارے مال میں برکت ہوگی۔ آج لوگ دولت تو بہت سمیٹتے ہیں مگر برکت نہیں، سکون نہیں، راحت نہیں، والعیاذ باللہ۔ قرآن کا یہ حکم ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا، پکے مومن ہو جائیں، وَاتَّقَوْا، اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان کے لیے آسمانوں سے بھی برکتیں نازل فرما دیں گے، زمین سے برکتوں کو ہم ان کے لیے نکال دیں گے۔ یہ برکات
اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اپنے طاقت کے ذریعے مال دولت میں برکت نہیں ڈال سکتے ہیں۔ اللہ سے ہمہ وقت دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ تقوی اور پرہیزگاری پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کا ہی فرمان ہے، امام بخاری نے صحیح بخاری میں تو نہیں ہے حدیث، کتاب ادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے نقل کیا، حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمارے لیے بشارت سنا دی، من احب ان یبسط له فی رزقی، جو اپنے رزق کو وسیع کرنا چاہے، رزق میں برکت لینا چاہے، وینسع له فی اثرہ، مرنے کے بعد بھی اس کے خیر برکات کے اثرات باقی رکھنا چاہے، فلیصل رحمہ، صلہ رحمی کو قائم رکھیں۔ آپ کے رشتہ دار ہیں، ضرورت مند ہیں، وہ رشتہ دار حسب و نسب کے ہوں، وہ قربت آپ کے پڑوسی ہوں، وہ قربت آپ کے عقیدے کے ہوں، مسلمان بھائی ہوں، اس کے ساتھ صلہ رحمی کو قائم کروں، حاجت مندوں کے حاجت کو پورا کر لو، تو اللہ آپ کے روزی میں برکت عنایت فرمائے گا۔ دوسری روایت میں ہے، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، لا يرد القدر الا الدعاء، انسان کے لیے کوئی بری تقدیر لکھی ہوئی ہو، اس تقدیر کو تبدیل کرنے کا واحد ذریعہ دعا ہے۔ ہمیشہ اللہ سے دعائیں مانگیں، تو دعا بہت بڑا اسلحہ ہے، اس کے ذریعے ہم برائی جو